مشائخ علماء کرام اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچائے اور اپنا محتاج رکھے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام سالانہ پروگرام ہے جو حافظ صاحب ان کے بھائی ماشاءاللہ محبت میں پیار میں ماشاءاللہ کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو ان کی نسل میں نسل در نسل قیام تک جاری و ساری فرمائے، اور علاقے کے ماشاءاللہ علماء کرام بھی اور ماشاءاللہ معتبر شخصیات اور ماشاءاللہ نوجوان ساتھی اس میں شرکت کرتے ہیں ہر سال، اور اس سال بھی آپ نے ماشاءاللہ شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہمانوں کی جو باہر سے آئے ہیں اور جو یہاں سے اس میں شریک ہوئے ہیں اور جنہوں نے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ٹائم بالکل مختصر سا ہے، انشاءاللہ پیر صاحب انشاءاللہ تشریف فرمائیں، ابھی انشاءاللہ خصوصی دعا فرمائیں گے آپ کے لیے بھی، سب کے لیے اور ملک کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ بس ایک دو باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میری زبان پر آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پروگرام بنا رکھا ہے یہ حلقہ علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے بولیے۔ میں نے اس کو جو پروگرام بنایا ہے پیر صاحب کی موجودگی میں، اس کا نام رکھا ہے حلقہ علم۔ حلقہ علم ہوتا ہے جہاں کوئی چند ایک باتیں وہ تھوڑی ہو جائیں، وہ زیادہ ہو جائیں، وہ چند منٹوں کی ہو جائیں یا چند گھنٹوں کی ہو جائیں، یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، محفل میلاد ہیں، یہ سارے حلقہ علم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جمعہ پڑھا کریں اور جلدی جایا کریں، اور ایک جمعہ پڑھ کے اگلے جمعے کا ارادہ کر لیا کریں کہ میں نے حلقہ علم میں بیٹھنا ہے۔ اس کی فضیلت بڑی ہے، بہت کمال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چلو گھر والوں کو بھی اور جن کے لیے کیا ان کے لیے بھی، آپ کے لیے میرے لیے بھی اس کا بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو بڑا خاص پیغام دے رہا ہوں کہ جب یہ حلقہ علم ہوتا ہے تو قربان جائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب حلقہ علم ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، جتنی دیر وہ پروگرام جاری رہتا ہے، کیا جتنی دیر وہ پروگرام جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَ، سکینہ کا نزول ہوتا رہتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ اس پوری محفل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی آتے ہیں جو رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی ڈھانپتے ہیں۔ اور آخری جملہ بڑا خاص ہے کہ جتنے اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اب یہاں ہم اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور قربان جائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی صید میں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جھرمٹ میں محفل میں آنے والے ایک ایک بندے کا ذکر کرتا ہے۔ وَذَاكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ میں نے ابتدا یہ اس لیے پیغام دیا ہے کہ دوستو حلقہ علم ایک بہت بڑا حلقہ علم، بہت بڑی نعمت اور انعام ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ آنے والی زندگی میں کوشش کریں کہ جہاں بھی کوئی خوبصورت محفل ہو وضو کریں اور وضو کر کے اس محفل میں بیٹھے، اور جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ پھر جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، جس طرح آج یہ مجلس ابھی تھوڑی دیر تک برخاست ہوگی، تو جب برخاست ہوتی جو انعامات ملتے ہیں دوران محفل وہ تو ملتے ہیں نا، وہ تو ہم نے سن لیے، لیکن جب حلقہ علم برخاست ہوتا ہے، مجلس برخاست ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر محفل میں آنے والے شخص کے نامہ اعمال میں پتہ کتنا ثواب لکھا جاتا ہے؟ جس طرح اس نے 1000 گھوڑا مجاہدین اسلام کو وقف کر دیا، یعنی اتنا اس حلقہ علم کا مقام ہے۔ تو یہ پتہ چلنا مرنے کے بعد، ابھی تو نہ تمہیں خبر ہے نہ مجھے خبر ہے، جوانی ہے، صحت ہے، زندگی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت قول ہے
آپ فرماتے ہیں کہ عالم کائنات میں، عالم بولیے، عالم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی قدر صرف 2 بار ہوئی ہے. کتنی بار؟ 2 بار. بڑا خاص نقطہ آپ نے پیش کیا، سمندر با دیا. کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار. تو عرض کے عوام نے عرض کیا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کب؟ تو آپ نے کمال سمندر بہایا. فرمایا یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. فرمایا آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. ہماری کامیابی کس میں ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس پر صرف ایک نقطہ دے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خصوصی ہمیں پیغام دیا ہے، بڑا خصوصی پیغام دیا ہے. محترم عالم کائنات میں امت مسلمہ کی کامیابی، کامرانی، عزت، وقار، عروج، بلندی، فتح، بخشش، مغفرت، جو چاہے گا بندہ سب کچھ رب عطا کرے گا. وہ اسی کے اندر پیغام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیجیے. اب فرمانا کیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میں سے اگر کسی کی یہ تمنا ہے، اگر کسی کی یہ چاہت ہے، اگر کسی کی یہ خواہش ہے، کیا ان کنتم تحبون اللہ، کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے. تو جس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے اس سے بڑا آدمی خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا امیر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی کی تمنا ہے نا کہ میری محبت تمہیں مل جائے، زبان نبوت اور زبان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے. اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب کی محبت مل جائے پھر اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، ایک ہی ذریعہ ہے. کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، تم میری پیروی کرو، تم میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میری زندگی اپنی زندگی میں اپنا لو، تمہاری زندگی میری زندگی کے مطابق ڈھل جائے. آگے اعلان بڑا خوبصورت ہے، یحببکم اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت مل جائے. لیکن آگے پروٹوکول بڑا ہے. میں صرف آیت کریمہ کے اندر میں نے اپنی تقریر ختم کر دینی ہے، حدیثوں کی طرف یا واقعات کی طرف میں نہیں جانا کہ اس کے اندر سارا پیغام مل جائے گا. آگے ایک بہت بڑا انعام، میں اس کو کہتا ہوں پروٹوکول، رب کی طرف سے بہت بڑا عہدہ اور ڈگری اور گریڈ مل رہا ہے. کہ وہ کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ یحببکم اللہ، جب تو میرے محبوب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تمہاری زندگیوں میں سے، جملے پہ غور کرنا ہے، جب تمہاری زندگیوں میں سے میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی نظر آئے، تمہاری اداؤں میں سے میرے محبوب کی ادائیں نظر آئیں، تمہارے فعل میں سے میرے محبوب کا فعل نظر آئے، تو پھر اگر آپ پروٹوکول بڑھائیں. ایک تو یہ ہے کہ رب کی محبت کی دولت ملے گی. جب رب کی محبت کی دولت مل گئی پھر اگلا گریڈ کمال ہے. وہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ادھر محبت ملے گی، ادھر ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. بھائی یہی پیغام تھا. حضرت صاحب نے والدین کے حوالے سے پیغام دیا ہے، میں نے ایک محفل کے حوالے سے بات کی تھی، ٹھیک ہے. دوسری میں نے یہ بات کی تھی کہ کوشش کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ہم آج کے بعد وضو میں رہنا شروع کر دیں. کیا؟ یہ بڑا خصوصی پیغام دے رہا ہوں. موت کا کوئی پتہ نہیں، کس وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے. میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ دل کے مرض سے زیادہ دنیا سے جائیں گے، اور یہ کام بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے محترم کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے. پھر لا یستاخرون ساعۃ ولا، وہ لمحہ آگے پیچھے نہیں ہونا. تو میں تو یہ آج سالانہ پروگرام میں خصوصی پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے اور میں نے وضو میں رہنا ہے. کیا؟ کیونکہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت. حضرت صاحب بڑا خصوصی پیغام ہے آج اس سالانہ پروگرام میں آپ کے لیے، اس علاقے والوں کے لیے، آنے والے مہمانوں کے لیے، میرے لیے خصوصی پیغام ہے. کیونکہ جب آدمی وضو کر لیتا ہے رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جب رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اس حال میں موت آئے تو شیطان کا آخری وقت اس کا ایمان پہ حملہ نہیں ہوگا، وہ میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا. جب رب بھی تیرے ساتھ ہے تو پھر میرے آقا نے کیا کمال تحفہ اور یعنی انعام دے دیا، ہمیں پیغام دے دیا
کہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے. اس لیے محترم میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا, بس مختصر سا وقت تھا تو میں نے بس ایک دو باتیں کی ہیں. ایک وضو کا پیغام دیا ہے, ایک جہاں بھی کوئی محفل ہو کوشش کیا کریں کہ وقت تو گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, تیاری میں رہیں, ہر وقت تیاری میں رہیں, کیونکہ یہ عارضی زندگی ہے, یہ ختم ہونے والی ان قریب, لیکن اگلی زندگی بڑی طویل ہے, اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو میں سالانہ پروگرام میں یہی پیغام دوں گا کہ ایک وضو میں رہیں, حلقہ علم میں آیا جایا کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنائیں. انشاءاللہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ سرخرو ہونے کا یہ ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ عملی زندگی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا